الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته. رواه البخاری. عربی کلمات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد اور نبی پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد بہت جلد اپنی بات کو شروع کرتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے ذریعے سے آپ کی امت پر نماز کو فرض کیا. آپ سماعت کر چکے ہیں کہ کوئی ایک پیغمبر بھی نہیں بچا جس پر اللہ تبارک تعالیٰ نے نماز فرض نہ کی ہو. نماز وہ اہم چیز ہے کہ میدان محشر قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالی سب سے پہلے جو حساب کرے گا وہ نماز کا ہوگا. یہی نہیں، اللہ رب العالمین ملائکہ سے جب کہے گا کہ نماز کا انظروا فی صلاۃ عبدی، میرے بندے کی نماز کو دیکھو، تو اس شرط کے ساتھ کہے گا اتمہا ام نقصہا، نماز کو دیکھو اور یہ دیکھو کہ وہ پوری ہے یا ادھوری ہے. میرے ذہن میں یہ بات ہے، ہماری لاپرواہی اور ہماری کم علمی نادانی کی وجہ سے جو نمازیں چھوٹ جائیں وہ ایک الگ بات ہے، وہ تو پڑھی ہی نہیں، جو ایک بڑا گناہ ہے. لیکن جو نمازیں ہم پڑھتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ اس میں کوئی کمی اور کجی باقی رہ جائے جس کو ادھورا پن کہا جاتا ہے.
لباس آپ نے دیکھا ہوگا، لوگ کہتے ہیں کہ اس میں ادھورا پن ہے. جو مرد اور عورتیں میک اپ کرتے ہیں اس کی اچھی جانکاری رکھنے والا کہتا ہے کہ ابھی کچھ ادھورا پن محسوس ہو رہا ہے، اس کو پورا کرو. جب کوئی شخص بلڈنگ بنواتا ہے، بڑا دولت مند ہے، آخر میں وہ کہتا ہے کہ میں ذرا چیک کرتا ہوں، اور آخر میں وہ کہتا ہے کہ اس میں کچھ ادھورا پن ہے، اور پھر وہ اس کو پورا کرواتا ہے. اللہ رب العالمین نے یہ جو ہمارے پاس اس زندگی میں وقت ہے، اس میں وہ باریک باتیں بتا دیں کہ وہ ادھورا پن آپ دور کر لو. ابھی میرے پاس وہ ادھورا پن نہیں آنا چاہیے. اگر آیا تو تمہارا نقصان ہوگا، نہیں آیا تو تمہارا فائدہ ہوگا. مجھے بس یہی فکر ہے کہ جو نمازی نہیں ہے وہ نمازی بنے، اور جو نمازی بنے اور جو بنے ہوئے ہیں ان کی نماز مکمل ہو، اس میں ادھورا پن نہ رہے. اور مجھے اجر کی بس لالچ ہے کہ مجھے اجر مل جائے، آپ کا کام ہو جائے اور مجھے اجر مل جائے، اس کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے، اللہ جانتا ہے. اسی لیے باریک سے باریک باتیں جو آسانی سے ہر کوئی نہیں بتاتا، میں آپ کو بتا رہا ہوں. آئیے بات کو آگے بڑھاتے ہیں. بات پہنچی تھی اذان کے بعد کی دعا، اور اس میں جو کچھ لوگوں نے ملاوٹیں کی ہیں، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، قرۃ عینی بک یا رسول اللہ، وغیرہ وغیرہ. اب بات شروع ہوتی ہے وضو کی. آئیے بات شروع کرتے ہیں وضو کی. لیکن وضو سے پہلے ایک ایسی قید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی ہے کہ ہمیں ہماری باڈی کے اندر سے، پیٹ میں سے جو ہوا آتی ہے اندر جاتی ہے، معدے سے ٹکراتی ہے اور وہ ہوا باہر آتی ہے. ہمیں اس ہوا کا چیک اپ کرنا ہوگا. آپ نے سنا ہوگا ایک باڈی چیک اپ ہوتا ہے 7-8 ہزار روپے میں، پوری باڈی کا، جو ڈاکٹر لوگ ہیں جانتے ہیں. پوری باڈی کا چیک کر کے مشینیں بتا دیتی ہیں کہ آپ کا بلڈ کتنا ہے، آپ کے اندر چربی کتنی ہے، آپ کے اندر اور کیا کیا چیز کی کمی یا زیادتی ہے. ایسے ہی ایک سانس کا چیک اپ ہوتا ہے جس کو عربی میں ریح کہتے ہیں، ریح ہوا، دم بھی کہتے ہیں. بعض لوگوں کو اس سانس کی بیماری ہو جاتی ہے، یہ سانس اکھڑتا ہے، بڑی مشکل سے وہ شخص جی پاتا ہے جس کو سانس کی بیماری ہو جائے. بلکہ بعض لوگ سانس کی بیماری میں، دمے کی بیماری میں مر گئے. اللہ رب العالمین سب کو اس بیماری سے محفوظ فرمائے. وضو سے پہلے آپ کو اس سانس کا چیک اپ خود کرنا پڑے گا، کوئی مشین کی ضرورت نہیں. وہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کو انسان کھا لیتا ہے تو اندر سے سانس میں خوشبو آتی ہے. خوشبودار چیز کھائی ہے تو خوشبو آئے گی. اور بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان کھا لیتا ہے تو اس میں بدبو ہوتی ہے تو اندر سے بدبو آتی ہے. اب وہ حدیث میں ذکر ہے، عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من اکل، دو چیزوں کا نام لیا، من اکل سومن او بصلا، جو شخص لہسن کھا لے، پیاز کھا لے، دو چیزیں، سوم لہسن، بصل پیاز، عربی لفظ ہے. جو پیاز و لہسن کھا لے، فَلْيَعْتَزِلْنَا،
او لیعتزل مسجدنا ولیقعد فی بیتہ، وہ ہمارے روبرو حاضر نہ ہو یا ہماری مسجد میں حاضر نہ ہو، فلیعتزلنا او لیعتزل مسجدنا، ایک آخری بات، ولیقعد فی بیتہ، اسے چاہیے کہ وہ اپنے گھر میں بیٹھے۔ روک دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کیوں روکا؟ آپ نے کچا لہسن کچی پیاز کھائی تھی، وہ اندر گئی، اب معدے میں جو باہر کی ہوا آپ لے جا رہے ہیں اور جو نکال رہے ہیں تو اس میں بدبو آ رہی ہے، اس لیے آپ نے فرمایا کہ میرے قریب بھی نہ آئے، میری مسجد میں بھی نہ آئے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ بدبو بڑی خطرناک ہے۔ مسجد سے منع کر دیا اور آپ نے اپنے سامنے آنے سے منع کر دیا۔ بھلا کون صحابی رسول ہوگا اس وقت کہ اس کو تکلیف نہیں ہوگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ میرے پاس مت آنا، مر جانا ہے یہ، میری مسجد کے قریب نہ آنا، مر جانا ہے یہ۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جس نے لہسن پیاز کھایا جس کی وجہ سے بو آ رہی ہے اور بدبو ہے، بری بو ہے، اس کو چاہیے کہ وہ میرے اور میری مسجد کے سامنے نہ آئے، وَلْيَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ، وہ اپنے گھر میں بیٹھے۔ ایک حدیث اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ کوئی خاص ہے، آپ کی مسجد کوئی خاص ہے۔ ابھی دنیا کی اور کسی مسجد کی بات نہیں ہو رہی ہے، آپ تو خاص ہے ہی، آپ کی مسجد بھی خاص ہے۔ اس میں یہ ہے نا، ہمارے روبرو حاضر نہ ہو، ہماری مسجد کے روبرو حاضر نہ ہو، وہ اپنے گھر میں بیٹھے، دوسری کسی مسجد کا ذکر نہیں ہے، نبی تو آپ اکیلے ہیں، تو بات لگتا ہے وہیں ختم ہو گئی۔ اب نبی نہ رہے تو ہندوستان کی، پاکستان کی، بنگلہ دیش کی، امریکہ کی، لندن کی، روس کی کسی بھی مسجد میں ہم جا سکتے ہیں، وہ تو آپ کی مسجد تھی نا۔ اگر ایک حدیث پڑھ لے اور اسی پر اتفاق کر لے اور چوکڑی مار کر بیٹھ جائے، باقی احادیث کا مطالعہ نہ کرے، وہ بھی برباد ہوگا اور جسے بتائے گا ان کی بھی لٹیا ڈوب جائے گی۔ اسی لیے احادیث کا مطالعہ کرنا چاہیے، اسی لیے عالموں کا ہونا بہت ضروری ہے۔ آج ہندوستان اور دیگر ممالک میں علماء کی قلت ہوتی جا رہی ہے اور چھوٹے چھوٹے چند کتابیں پڑھ کر ملاؤں کی جو زیادتی ہو رہی ہے ان سے دین برباد ہو رہا ہے، ان سے دین کا بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ خیر، آئیے دوسری حدیث کی طرف چلتے ہیں۔ حدیث اس طرح ہے، یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فی غزوۃ خیبر من اکل فی هذه الشجرة یعنی الثوم فلا یأتین المساجد۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے سالے ہیں۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی بیٹی حفصہ رضی اللہ عنہا ہماری ماں ہے، ام المؤمنین ہے، ان کے سگے بھائی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیبر میں ہیں۔ زندگی میں 26 یا 27 غزوات ہوئے ہیں۔ غزوہ کسے کہتے ہیں؟ غزوہ کہتے ہیں کہ ایسی لڑائی جس میں خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ کے ساتھ شریک ہوئے ہوں، اسے کیا کہتے ہیں؟ کہو غزوہ، یاد رکھنا، اسے کہتے ہیں غزوہ۔ یہ الگ بات ہے کہ اس میں لڑائی ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، شریک ہوئے۔ 26 یا 27 غزووں میں آپ شریک ہوئے اور صرف 9 میں لڑائی ہوئی۔ باقی لوگ سمجھدار تھے، وہ یہ کہتے تھے چلو
ہم ان کی مخالفت ضرور کرتے ہیں لیکن ہیں یہ سچے نبی، مرنا ہے تو روکو نہیں تو بھاگو. وہ بھاگ جاتے تھے. ان کو یہ معلوم تھا یہ سچے نبی ہیں، ان پر اللہ کا فرشتہ جبرائیل آتا ہے، اللہ حق ہے. لیکن آباء و اجداد کی ضد میں، کچھ لوگوں کے دباؤ میں نہیں ہوتے تھے مسلم. آپ جیسے ہی پہنچے بھاگو بھاگو بھاگو. 26-27 غزوات میں سے صرف 9 میں لڑائی ہوئی، باقی بھاگ بھاگ گئے. خیبر، جنگ احد و دیگر جتنے بھی جنگ حنین، یہ جتنے بھی غزوات ہوئے مشہور 4-5 ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہوئے. اس خیبر میں بھی آپ شریک ہوئے. اچھا ایک بات اور ہے، بعض لڑائیاں ایسی بھی ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں رہے، صحابہ کو بھیجا آپ جاؤ. اسے عربی میں سریہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ سریہ. یہ لینٹر پہ ڈالنے والا سریہ مت سمجھ لینا. سریہ وہ ہے سریہ، یہ ہے سریہ. وہ ہے غزوہ، یہ ہے سریہ. غزوہ مطلب جس میں بنفس نفیس خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہوئے. سریہ آپ نہیں ہوئے، صحابہ کو بھیجا. غزوے کی جمع ہے غزوات، اور سریہ کی جمع ہے سرایا. یاد رکھیں گے، چھوٹے موٹے مولوی بن جائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 26-27 اور ٹوٹل غزوات و سرائیہ زندگی میں آپ کے 75 یا 74 ہوئے. کتنے؟ 75 یا 74. سریے، غزوے، غزوات یا سرایا 74-75. کتنے دن میں؟ 23 سالہ زندگی میں. 23 سال کے اندر 74-75 مرتبہ صرف لڑائی. اس پر آج مسلمانوں کے اوپر بھونکنے والا بھونکتا ہے یہ تو لڑاکو ہے، یہ تو لڑاکو ہے مسلمان، یہ تو لٹھ باز ہیں، تلوار باز ہیں، خون کے پیاسے ہیں، گردنیں کاٹنے والے ہیں. جس نبی کی 23 سالہ زندگی میں صرف 74-75 مرتبہ لڑائیاں ہوئی ہو، وہ بھی مجبوری پر، اکسانے پر، تو وہ لڑاکو کہاں ہوا؟ چلو ایک اور مثال دو. 23 سال کی ہسٹری ممبئی کی لے لو، بیفور. 23 سال کی ہسٹری آپ اندور کی لے لو. 23 سال کی ہسٹری آپ کانپور کی لے لو. کانپور از اے ویری بگ سٹی، بہت بڑا شہر ہے. 23 سال کی زندگی آپ کلکتہ کی لے لو. قسم کھاتا ہوں 23 سال میں جتنی لڑائیاں 23 سال میں جتنی لڑائیاں یہاں ہوئی ہوں گی، 74-75 سرایا اور غزوات میں ملا کر جتنے لوگ قتل نہیں ہوئے اتنے 23 سال میں اس شہر میں ہو گئے ہوں گے، ایک شہر میں. تو اللہ کے نبی لڑاکو کہاں تھے؟ وہ تو مجبوری پہ امن پھیلے اس لیے آپ نے کہا تھا کہ لڑو. بات دور چلی جائے گی، میرا موضوع بکھر جاتا ہے، اسی لیے تو میں ابھی وضوئی تک نہیں پہنچ پا رہا ہوں. جب مسجد میں انٹری ہوگی تو معلوم نہیں کیا حال ہوگا. ایک ایک چیز پر دیر لگ جاتی ہے. بات دور گئی، اتنا بتا رہا ہوں. 23 سال میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 74-75 غزوات و سرایا ہیں. اس میں جتنے قتل ہوئے، چاہے مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، اتنے ایک شہر میں اس سے زیادہ نہ نکل آئے. تم اس سے کہنا لڑاکو نہیں ہے مسلمان، وہ مجبوری پہ. اب سنو، 1600 صحابہ کرام گئے تھے غزوے میں. کون سے غزوے میں؟ خیبر میں. خیبر ایک بہت بڑا شہر ہے، مدینہ سے 150 کلومیٹر دور ہے. کتنا؟ 150. خطیب کہے تو بول سکتے آپ. 150 کلومیٹر دور ہے خیبر. یہاں رہتے کون تھے؟ یہودی.
بڑے چالاک تھے جو آج بھی ہیں. ایک جگہ اسرائیل سے پوری دنیا کو کنٹرول کیے ہوئے. آپ کو پتہ نہیں اسرائیل کے جو پروڈکٹس ہیں ابھی وہ مٹھی باندھ لے پوری دنیا ٹھپ ہو جائے گی. لیپ ٹاپ آپ چلاتے ہیں, اس میں ایک پروسیسر ہوتا ہے, اس کا کنٹرول اسرائیل کے ہاتھ میں ہے. ہاں, اگر وہ وہاں سے بند کر دیں پوری دنیا کے لیپ ٹاپ بند ہو جائیں گے. اللہ نے انہیں دماغ دیا ہے اور وہ اسی شرارت میں رہتے ہیں اور نہیں رہتے. لوگ خیبر میں ہیں اور اللہ کے نبی مکے سے مدینہ پہنچ گئے. 13 سال تک مسلسل رہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے بعد سے مکے میں. جب بہت پریشان کیا تو آپ نے پہلے ادھر حبشہ کی طرف بھیجا, پھر چھوٹی چھوٹی ٹولیوں گھرانوں کو مدینہ بھیجا. جب مجبوری آ گئی اور ایک دن میٹنگ فائنل ہو گئی کہ آج رات کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مرڈر کر دینا, اس وقت جبرائیل امین کو اللہ نے بھیجا, کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب انتہا ہو چکی ہے, انہوں نے آپ کو قتل کرنے کا پروگرام بنا لیا ہے, اب آپ یہاں سے نکلیں, اللہ کا حکم ہے. آپ نے اپنے بستر پر حضرت علی کو لٹایا, نکل گئے, مدینہ پہنچ گئے. 13 سال مکے میں رہے کون؟ کہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ جس سال مکے سے مدینہ گئے وہیں سے سن ہجری شروع ہوا, یہ تو معلوم ہے, میں نے محرم میں بتایا تھا. سن ہجری یہاں سے لیا جائے جب آپ نے ہجرت کی. 7 سال آپ مدینہ میں رہے, گویا کہ سن 7 ہجری میں ہو رہا ہے محرم کے مہینے میں یہ غزوہ خیبر کے اندر. یہاں کتنا رہے؟ 7 سال. 13 اور 7 20 سال. 20 سال تک ان یہودیوں نے مسلمانوں کو تکلیف دی. اور ایک بات اور بتاؤں, یہ ڈائریکٹ تکلیف دینے کے لیے تیار نہیں رہتے, یہ کندھا پکڑتے ہیں, اس کے کندھے پہ رکھ کر گولی چلا دی, اس کے کندھے پر رکھ کر گولی چلا دی, اس کے کندھے پر رکھ کر. قریش کا سب سے زیادہ ساتھ لیا انہوں نے. جب حد ہو گئی 20 سال کے بعد, یہ ان کا شہر ہے خیبر. خیبر کے آس پاس کوئی 10 کلومیٹر دور, کوئی 20 کلومیٹر دور اور بھی گاؤں اور محلے ہیں جہاں یہودی ہیں. بنو نذیر کی بستی ہے, وہ بھی یہودیوں سے پٹی پڑی ہے. غزوہ خیبر کے بعد جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنو نذیر کی ایک عورت نے کھانے میں زہر دیا, جس سے آپ کے ایک ساتھی ایک صحابی شہید ہو گئے, وہ بھی یہودیہ عورت تھی. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اسے معاف فرما دیتے, لیکن آپ نے معاف نہیں فرمایا, کیونکہ آپ نے فرمایا میں رحم کر دیتا, لیکن میں اپنا نہیں, میں اپنے صحابی کا بدلہ لے رہا ہوں. میرا ایک صحابی شہید ہو گیا ہے. اس عورت کو یہودیہ کو قتل کرنے کا حکم دے دیا, وہ بھی یہودیہ تھی. آخری وقت جب آپ کی جان نکل رہی تھی, جان کنی کا عالم تھا, اس وقت آپ نے کہا تھا اس یہودیہ عورت نے جو زہر دیا تھا اور تھوڑا سا میرے پیٹ میں چلا گیا, میں آج بھی اس زہر سے تکلیف محسوس کر رہا ہوں. یہ اتنے خطرناک تھے. 20 سال کیسے گزارے میرے نبی نے ان کی تکلیفوں سے. مسلمانوں کو ظالم کہنے والوں 20 سال میرا نبی اور اس کے صحابہ خاموش رہے. اب اللہ کا حکم آیا کہ جاؤ, اب بہت ہو گیا. 1600 صحابہ اکرام کے ساتھ آپ گئے, خیبر کا محاصرہ کر لیا. یہ تھی وہ داستان, میں نے بتا دی آپ کی جانکاری کے لیے. بات تو لہسن پیاز پہ چل رہی تھی, کہاں پہنچ گئی خیبر. چلو, جانکاری اور نالج ہونا بہت ضروری ہے. اسی خیبر میں ایک کھیت دیکھا صحابہ اکرام کو, اس میں یہ لہسن اگ رہا تھا. صحابہ اتر گئے, کچھ انہوں نے اپنی ڈبیاں وغیرہ کھولی ہوں گی, پیسی ہوئی مرچیں اور نمک وغیرہ نکالا, روٹی ووٹی نکالی اور اس کو توڑا اور نمک امک ڈال کے اور انہوں نے کھانا وانا شروع کر دیا. لہسن خوب کھایا پیٹ بھر کے, فائدے مند بھی ہوتا ہے.
لیکن جو آگے ہونے والا تھا وہ یہ نہیں معلوم تھا کہ کیا ہونے والا ہے۔ آپ کھا کر جیسے ہی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو حاضر ہوئے، آپ کو جو بو لگی، اب آپ نے جو فرمایا وہ ہے حدیث۔ ہاں وہ ہے حدیث۔ آپ نے فرمایا من اکل فی ہذہ الشجرۃ یعنی الثوم، جو اس درخت سے، یعنی اس میں جو پھل ہے اور وہ پھل ثوم ہے یعنی لہسن کو کھا لے، فلا یأتین المساجد، وہ کوئی بھی مسجد ہو میری مسجد میں نہ آئے۔ اوپر والی حدیث میں کیا تھا؟ فلیعتزلنا او لیعتزل مسجدنا، میرے روبرو حاضر نہ ہو مجھ سے دور رہے، میری مسجد کے روبرو حاضر نہ ہو مجھ سے دور رہے۔ یا مسجد یا میں مساجد، یہاں ہے مسجدنا، یہاں ہے مساجد۔ فلا یأتین المساجد، اتا یأتی کے معنی آنا، اس کو چاہیے کہ وہ کسی بھی مسجد میں نہ آئے۔ اب بات سمجھ میں آ گئی، چاہے ہندوستان کی ہو چاہے کسی ملک کی ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد میں نہیں آنا چاہیے۔ تھوڑا اور آگے چلیں، جملے بدل کر خطیب سمجھاتا ہے، جیسے میں کوشش کرتا ہوں لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوششوں کے مقابلے میں دنیا میں کسی کی کوشش نہیں ہو سکتی۔ اب آپ نے اس کو یہاں شجر کہا، من اکل فی ہذہ الشجرہ، یہاں شجر کہا، یعنی شجر مانے درخت۔ یہاں کیا کہتے ہیں؟ ایک اور حدیث سنیں، یہ دو تھیں بخاری کی، اب دو مسلم کی پیش کر رہا ہوں۔ عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من اکل من هذه البقلة الثوم، جو اس ترکاری، جو اس سبزی یعنی ثوم یعنی لہسن کو کھائے۔ یہاں بقلہ کہا، بقلہ کس کو کہتے ہیں معلوم ہے؟ سبزی کو۔ سبزی بیچنے والے جو ہیں جن کو آپ کنجڑے کہتے ہیں، ان کو عربی میں معلوم کیا کہتے ہیں؟ بقالی۔ بقال سبزی بیچنے والا، اور یہ جو پھل فروٹ اور کیلے وغیرہ بیچتے ہیں یہ بھی اسی میں آتے ہیں، یہ بقالی ہیں۔ ممبئی میں ایک بہت بڑے عالم ہے نجیب بقالی، میں عرض یہ کر رہا تھا، سبزی کو کہا اللہ کے نبی نے، درخت شجر کا نام نہیں لیا۔ کیا فرمایا؟ من اکل من هذه البقلة الثوم، جو اس سبزی ترکاری یعنی لہسن کو کھائے۔ یہ کہہ کر آپ رک گئے۔ اب صحابی کیا کہتے ہیں؟ آپ کو دھیان آیا کہ میں نے ابھی ثوم کا نام لیا ہے لیکن چیزیں تو اور بھی ہیں، بصل پیاز بھی ہے، ایک اور آپ کے ذہن میں آ گئی۔ اب صحابی رسول حدیث میں کیا کریں؟ وقال مرتن، آپ دوبارہ بولے، ایک بار صرف لہسن کہا، آپ دوبارہ بولے، وقال مرتن، آپ نے دوبارہ کہا، من اکل البصل والثوم والکراس، پہلے آپ نے ثوم کہا، پھر بھی دوبارہ میں ثوم کہا، بصل پیاز کو بڑھا دیا، تیسری چیز جو ابھی تک نہیں آئی تھی کراس، یہ بھی بڑھا دیا۔ گندنا جس کو کہتے ہیں، یہ بالکل پیاز کی طرح ہی ایک سبزی ہے، اس میں بھی بو آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اکل البصل والثوم والکراس، جو پیاز کھائے، لہسن کھائے اور گندنا کھائے، کراس کھائے، فلا یقربن مسجدنا، اس کو چاہیے کہ وہ ہمارے قریب، ہماری مسجد کے قریب نہ آئے۔ وہاں کہا مجھ سے دور رہے، میرے پاس نہ آئے، یہاں فلا یقربن، میرے قریب نہ آئے۔ یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ لہسن پیاز کی بو بہت خطرناک ہے۔ کیوں نہ آئے؟ اب آگے جملے سنو، فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَعَزَّى مِمَّا يَتَعَزَّى مِنْهُ بَنُو آدم، اس لیے قریب نہ آئے کہ اللہ کے فرشتے اس بو سے تکلیف اور اذیت محسوس کرتے ہیں۔
مما یتعزا منہ بنو آدم، ایسے ہی جیسے آدم کے بچے، آدم کے بیٹے تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ آپ کو تکلیف نہیں ہوتی؟ پیاز اور لہسن سے آپ کو مزہ آتا ہے؟ کچی نہ، ایک کمرے میں کٹورا بھر کے اگر رکھ دیا جائے رات بھر سو نہیں پاؤ گے میاں۔ اگر یہ اچھا ہوتا تو لہسن کا اور پیاز کا اب تک عطر بن جاتا۔ کیلے کے ایسنس مل جائیں گے، سیب کے مل جائیں گے، انناس کے مل جائیں گے، ملاؤ دودھ میں پیو، انناس کی خوشبو آئے گی، امرود کی خوشبو آئے گی۔ کبھی لہسن کی خوشبو سونگھی پی آپ نے؟ کیوں؟ بری ہوتی ہے۔ کبھی پیاز کا ایسنس دیکھا آپ نے؟ کیوں؟ برا ہوتا ہے، اچھا نہیں لگتا۔ اللہ کے نبی نے سچ فرمایا، فرشتوں کو اس سے تکلیف ہوتی ہے۔ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَعَزَّى، اور اس لیے مما یتعزا منہ بنو آدم، آدم کے بچوں کو بھی اس سے تکلیف ہوتی ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلے کہا تھا، جو کچا لہسن اور پیاز کھا لے، وَلْيَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ، وہ گھر میں بیٹھے، مسجد میں نہ آئے۔ وضو کر کے کیا کرے گا؟ مسجد ہی نہیں آ سکتا، نہ کرے، ابھی اس لائق ہو جائے تب وضو کرے، آئے۔ اور آگے چلو، ایک فائنل حدیث اس بحث پہ، اس کے بعد یہ موضوع ختم ہوگا۔ یہ سب سے خطرناک ہے۔ اب دیکھو، آپ نے کہا میرے قریب نہ آئے، میری مسجد میں نہ آئے، لیکن کوئی سرفرا آ گیا تو یہ بھی تو مصیبت ہے۔ میری زندگی میں کئی بار کہا دیکھو ایسا مت کرنا، وہ پھر بھی کر بیٹھا۔ دیکھو شراب مت پینا، پھر بھی پی بیٹھا۔ دیکھو نماز مت چھوڑنا، پھر بھی چھوڑ بیٹھا۔ اللہ کے نبی نے کہا یہ سبزی، یہ شجر، یہ ثوم، یہ بصل، یہ کراس میرے قریب نہ آنا، مسجد کے قریب نہ آنا۔ پھر بھی کوئی آ گیا، یا کسی کو علم ہی نہیں ہے، اس نے یہ سنا ہی نہیں، وہ کھا کے آ گیا، دونوں ہو سکتے۔ تب آپ نے کیا کیا؟ لوگوں حیرت کرو گے، آپ نے مسجد سے نکلوا دیا۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کوئی معمولی بات نہیں، بہت بڑی بات ہے، بڑی بات ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جس سے ہماری نماز میں ادھورا پن ہوتا ہے، اس لیے بتا رہا ہوں۔ اب حدیث سنو، فائنل۔ ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال انکم ایھا الناس تأکلون من شجرتین ما اراهما الا خبيثتين هذا البصل والثوم۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ ہے، کہتے ہیں لوگوں تأکلون من شجرتین، تم ان دو درختوں سے کھاتے ہو، یعنی لہسن اور پیاز کو۔ اراہما خبیثتین، میں نظر کرتا ہوں، میں دیکھتا ہوں یہ دونوں اچھی چیزیں نہیں ہیں، بری چیزیں ہیں۔ اور وہ کیا ہیں؟ ھذا البصل والثوم، یہ پیاز اور لہسن ہے۔ یہاں ایک بات میرے ذہن میں آئی جب میں مطالعہ کر رہا تھا کہ ہمارے جو پڑوس میں غیر مسلم ہیں، ان کی یہاں بعض لوگ ایسے ہیں کہ زندگی میں کبھی بھی انہوں نے لہسن پیاز ہی نہیں کھایا۔ ایک میرا دوست تھا، وہ کہتا تھا میں نے کبھی نہیں کھایا۔ کیوں؟ کہا ہمارے یہاں منع ہے۔ ہم نے کہا بہت سے لوگ تو کھاتے ہیں، تو ان کی مرضی ہے۔ میں نے کہا کبھی نہیں کھایا؟ کہا کبھی نہیں کھایا۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان کی یہاں جو کتابیں ہیں بہت پرانی، یقیناً وہ کھو بیٹھے ہیں۔ بعض لوگوں نے دلائل سے نوح علیہ السلام کا ثابت کیا ہے کہ یہ ان کے پیغمبر ہیں۔ ثابت ہوتا ہے، مجھے یقین بھی ہے کہ ملک الموت علیہ السلام، دیگر ملائکہ، جبرائیل امین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر نازل ہوتے تھے تو دیگر انبیاء پہ بھی ہوتے تھے۔ لہسن پیاز آپ کے زمانے میں تھا تو پہلے بھی تھا۔ مجھے لگتا ہے جب سے یہ دنیا اللہ نے آباد کی ہے، جب سے اللہ نے ان پیغمبروں کا سلسلہ جاری فرمایا ہے، ہر پیغمبر کو اللہ نے کہا اس ملک، اس فرشتے کے ذریعے سے کہ کہہ دو کہ فرشتوں کو اس لہسن اور پیاز سے بو آتی ہے، اسی لیے ان کے مذہب میں بھی موجود ہے۔
جس ڈھنگ سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، اور میں اس کو کچھ پڑھ کے ایک طالب علم ہی ہوں، آپ کو سمجھا رہا ہوں، اس ڈھنگ سے یہ سمجھا نہیں پاتے کیونکہ بکھراؤ ہے۔ ہمارے یہاں بکھراؤ نہیں ہے، بندھی ہوئی کتاب ہے، بندھی ہوئی حدیثیں ہیں، وہاں بکھراؤ ہے، ٹوٹ پھوٹ ہے، ملاوٹ ہے، یہاں ریئلٹی ہے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ان کو میں دیکھتا ہوں بری چیزیں ہیں، حاذ البصل والثوم، یہ پیاز و لہسن ہے۔ وَلَقَدْ رَأَيْتُ نَبِيَّ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اذا وجد ریحہما من الرجل فامر به اخرج الى البقیع، کسی آدمی سے اگر یہ بو آ رہی ہوتی، مسجد آیا اور بو آ رہی ہے، امر به فاخرج الى البقیع، آپ کو حکم دیتے اور حکم یہ ہوتا کہ اس کو نکال دو، فاخرج به الى البقیع، تو ہم اسے بقیع کی طرف نکال دیتے، مسجد سے آپ نکال دیتے کہ جاؤ اس کو بقیع کی طرف لے جاؤ، اور اس کو نکال دیا جاتا۔ یہ ہے وہ اہم چیز، وہ خاص چیز جس سے وضو نہیں ہوتا، نماز نہیں ہوتی۔ ایک اور بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلْيَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ، وہ اپنے گھر میں بیٹھے۔ آپ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ وہ مسجد نہ آئے، وَلْيَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ کے بجائے اقِمِ الصَّلَاةَ فِي بَيْتِهِ، نماز قائم کر اپنے گھر میں۔ آپ نے یہ نہیں کہا مسجد نہ آؤ، بلکہ گھر بیٹھو، یہ بھی نہیں کہا کہ مسجد میں پڑھ لو۔ وجہ آپ کو آخری بات بتا کے گزر جاؤں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پچھلے نبیوں پر یہ اللہ کا فضل نہیں ہوا تھا جو مجھ پر ہوا ہے، اللہ نے پوری دنیا کے زمین کو میرے لیے سجدہ گاہ بنا دیا۔ ان کے یہاں ہوتا تھا یہیں سجدہ کرو آؤ، میرے لیے پوری دنیا کی زمین کو سجدہ گاہ بنا لیا، جہاں پاک صاف زمین دیکھو، نماز کا وقت ہو جائے وہیں نماز پڑھ لو۔ آپ یہاں یہ نہیں کہہ رہے وہاں نماز پڑھ لو، بلکہ یہ کہہ رہے ہیں وَلْيَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ، اپنے گھر میں بیٹھو، نماز نہ پڑھو، اس لیے کہ جب کوئی آدمی کہیں نماز پڑھتا ہے، مصلی بچھاتا ہے، وہی اس کی مسجد ہوتی ہے۔ مسجد کے معنی سجدہ کرنے کی جگہ، سجدہ گاہ۔ اگر مسجد میں نہیں آتا، میں نے کہا گھر پڑھ لو، فرشتہ وہاں بھی پہنچے گا۔ حدیث میں آتا ہے کیسے رکوع کر رہا ہے، کیسے سجدے کر رہا ہے، کیا پڑھ رہا ہے، کیا مانگ رہا ہے، فرشتے اس کو لکھ لیتے ہیں۔ لیکن تو مسجد میں آئے گا، یہاں بھی فرشتوں کا جھمگٹ ہے، مصلی بچھا کر گھر پہ پڑھے گا، وہاں بھی فرشتہ لکھنے آئے گا، تو تیرے منہ سے بو سے محسوس ہوگی، تکلیف محسوس ہوگی، اذیت محسوس کرے گا۔ اس لیے آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ مسجد نہ آؤ گھر میں پڑھ لو، بلکہ یہ فرمایا وَلْيَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ، کہیں مت پڑھو، گھر میں بیٹھو جب تک بو نہ چلی جائے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے بارے میں عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ بقیع کی طرف نکال دیا جاتا، فمن اکلہما، اگر کسی کو کھانا ہی ہو، اگر کھانا ہی ہے، فلیمتہما طبقا، اس کو چاہیے یہ پکا لے، خوب اچھی طرح پکا لے، اس کی بو نکل جائے، پھر کھا لے، کوئی حرج نہیں، مسجد میں آئے نماز پڑھے۔ یہ ہے۔ اب بات شروع ہوگی انشاءاللہ، آئندہ کبھی اللہ نے چاہا۔ میرا خطبہ یہاں ہوا کہ اب وضو کریں، لیکن وضو بھی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ نہیں ہے تو وضو نہیں ہوتا، کچھ وضو سے پہلے، کچھ وضو کے بیچ میں، کچھ وضو کے بعد۔
وہ باریکیاں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ الہی ہم سب کو نمازی بنا دے۔ الہی جو بھی کمیاں مجھ سے ہو جاتی ہیں ان کمیوں کو دور کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما۔ الہ العالمین ہماری نمازوں کو تو قبول فرما لیا کر۔ الہی جو بھی کمی ہوتی ہیں، بھول چوک بھی ہوتی ہیں، الہی ہمیں معاف فرما دینا، آخرت کے عذاب سے بچانا۔ میری نماز کے لیے جب تو کہے انظروا فی صلاۃ عبدی اتمھا ام نقصھا، میرے بندے کی نماز کو دیکھو پوری ہے یا ادھوری ہے۔ الہی ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں، میری تاب و طاقت نہیں ہے، تو ہم پر رحم فرما دے، میری نمازوں کو پوری فرما دے، تاکہ جب تو کہے تو میری نماز وہاں مکمل اور ادھوری نہ نکلے۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔